وہ تو مجبور ہے، وہ معمور ہے. جس طرح نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، اس طرح آپ اپنی زندگی گزارنے پر معمور ہیں. امرت تو آپ کو امر کیا گیا. حضور اس طرح زندگی جو گزار رہے ہیں اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں. وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، میں معمور ہوں، مجھے اوپر سے حکم ملا ہے کہ میں وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، کہ میں نمبر اول تمام فرمانبرداروں میں سے نمبر اول. یہ حضور کی زندگی ہے دنیا میں آنے سے لے کر دنیا سے جانے تک، اور آپ ہمارے لیے نمونہ. حضور کی زندگی کا یہ نصب العین ہے، اور اگر ہماری زندگی کے اور نصب العین ہے تو پھر ہم ناکام ہیں. اللہ کرے کہ ہماری زندگی کا یہ نصب العین ہو، یہ نصب العین ہو. اب میں اس آیت کو پھر دوبارہ پڑھوں. اللہ اکبر. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ایکم احسن عملا، اکثر عملا ہے کہ کثرت عمل نہ عمل ہو تو سنت کے مطابق احسن عملا. احسن احسن اکثر نہ احسن عملا. جس طرح سورۃ کہف کی ابتدائی صفحے میں آتا ہے انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوهم ایہم احسن عملا. لنبلوهم ابتلاء، دنیا امتحان گاہ ہے. لنبلوهم ایہم احسن عملا. ہم نے زمین کو آراستہ پیراستہ کر دیا ہے. انا جعلنا، ہم خود اس کو آراستہ پیراستہ کرنے والے ہیں. انا جعلنا ما علی الارض، جو کچھ زمین پر ہے نا، یہ گوریاں، یہ گھوڑیاں اور یہ ساری چیزیں، یہ کس نے بنایا؟ ہم نے بنایا. دنیا امتحان گاہ ہے. سیرگاہ تماشا گاہ نہیں ہے، امتحان گاہ ہے. لنبلوهم ابتلاء، لنبلوهم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات ونبلوكم بالشر والخير فتنة. میں سمجھا نہیں سکتا، میرے اندر کوتا نہیں ہے. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ہم تمہیں آزما رہے ہیں خیر و شر کے ذریعے سے. اللہ نے دنیا کو اس طرح آراستہ پیراستہ زیب و زینت سے کیا ہے. کس لیے کیا ہے؟ انا جعلنا، انا یقیناً ہم نے، جعلنا ہم نے اس کو بنایا. انا جعلنا ما علی الارض، زمین کے اوپر تم دیکھو، زینت لہا، ہائے ہائے ہائے، زیب و زینت سے آراستہ پیراستہ. لنبلوهم، آزمائیں کہ یہ چشم بند و گوش بند و لب بند گر نبی سر حق برمادشان، یہ آزاد ہوتے ہیں یا پابند ہوتے ہیں، آنکھ بند کرتے ہیں، کان بند کرتے ہیں، چشم بند و گوش بند و لب بند گر نبی سر حق برمادشان. اگر آدمی اس طرح پابند ہو جائے، پابند جس طرح گدے کے پاؤں کو بند کر دیتے ہیں، اب وہ بھاگ نہیں سکتا. اونٹ کے پاؤں کو بند کر دیتے ہیں. پابند، پا کے میں پیر، پاؤں. چشم بند ہو، گوش بند ہو، لب بند گر نبی سر اکبر ماں کے پاس. والمومن، جس طرح فرماتے ہیں والمومنون والمومنات، جس طرح قرآن سورۃ نور میں آتا ہے مومنوں کو چاہیے کہ کل المؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون. یہ سن رہے ہو؟ مجھے تقریر نہیں آتی، نصیحت. میں تقریر کر کے آپ کو خوش نہیں کر سکتا، نہ آپ سے داد لینے کا میرا مقصد ہے. میرا مقصد نجات ہے. اللہ کے فرمان کو جتنا میں سمجھ سکتا ہوں اتنا میں عرض کر رہا ہوں قرآن کے اندر رہتے ہیں. کس طرح میں نے آیت پڑھی تھی، کل المؤمنین وکل المؤمنات، مردوں کو بھی فرما دیجیے اے میرے نبی اور عورتوں کو بھی فرما دیجیے. وکل المؤمنین یغضوا من ابصارهم، اپنی آنکھوں کو بند کرو. اس طرح بند کرو، بالکل بند رکھو نہ. یغضوا من ابصارهم، اللہ یعنی باہر نکلنے کے وقت آنکھ چشم بند، ادھر ادھر آنکھ نہ جائے. یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم، اپنی عزت اور ناموس کی، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرو. ویحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم،
اس طرح تزکیہ تمہارا ہوگا، یہ تمہارے لیے باعث پاکیزگی ہوگی. ذالک اذکیٰ لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون، اللہ تعالیٰ کو خبر ہے وہ تمہارے کرتوتوں کی. وقل للمؤمنات، اس طرح مسرورات، وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن ولا یبدین زینتهن، اپنی زیب و زینت کا اظہار نہ کریں. ولا یبدین زینتهن الا ما ظہر منها، مگر ہاں کہ تمہارا قد اور اس کے اوپر برقع ہو یا چادر ہو، اس کا چھپانا تو مشکل ہے، وہ تمہیں معاف ہے. کہ تمہارا موٹاپا، تمہاری لمبائی، یہ تمہیں ظاہر کرنی پڑے. الا ما ظہر منها، آگے پھر میں آگے بھی پڑھوں. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ، عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے اوپر اوڑھنی اس طرح اوپر کرے. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور اس طرح ہو کہ وہ بالکل یہ سارا پیٹ سے سینہ اس سے بند ہو. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، عورتوں کو چاہیے کہ اپنی زیب و زینت کا اظہار نہ کریں. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، ہاں اپنے گھر کے اندر مردوں کے، اپنے مرد کے لیے. إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، ہاں تم اپنے اور مرد کے لیے. اسی لیے مرد کی وفات ہو جائے تو عورت کو 4 ماہ اور 10 دن زیب و زینت، نہانا دھونا، اچھے کپڑے پہننے، خوشبو لگانا، زیورات پارچات پہننے حرام ہے. کیونکہ اس کے لیے تو بناتی تھی، بس وہ تو چلا گیا. اب تجھے بالکل باہر نکلنا، بالکل ایک گھر سے دوسرے گھر میں نہیں جا سکتی، لباس نہیں بدل سکتی، کچھ یہ نہیں کر سکتی. 4 ماہ اور 10 دن. اللہ، کیونکہ تو مرد کے لیے یہ کام کرتی. آج اپنے گھروں کی حالت دیکھو، جہان کی حالت. چلو اپنے گھر کی میں دیکھو، جہان میں دیکھو کہ یہ چیزیں جو میں عرض کر رہا ہوں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں. ہمارا کیا حال ہوگا. یا اللہ یا اللہ. قرآن رو رہا، یہ مظلوم کے ساتھ. امام حسین بھی مظلوم ہیں، تم اس کو پیڑتے ہو. لیکن وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، اور میرے ربا میری امت نے میرے قرآن کو بالکل میں نے دیا تھا اور انہوں نے چھوڑ دیا. یہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا رسول ہماری روح سفارش کرے گا. اللہ اکبر. اب اس آیت کو پھر دوبارہ سنو. قل ان صلاتي ونسكي، الحمدللہ ثم الحمدللہ. قل ان صلاتي، اذان سننی مسجد کے اندر ضروری نہیں. جو آیت میں پڑھ رہا ہوں اسی کو سنیں گے اور پورا بھی نماز کھڑی ہو جائے گی. بات قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین لا شریک له. میرے حرکات، سکنات، افعال، اقوال، کردار، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، یہ سب کا سب دنیا میں آنے سے لے کر دنیا سے جانے تک کس کے لیے ہے؟ للہ رب العالمین، اللہ کے لیے ہے جو پالنے والا ہے جہانوں کا. لا شریک له، جس کا کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں نہ صفات میں. وبذالک امرت، اس طرح زندگی گزارنے پر میں مامور ہوں، مجھے امر کیا گیا ہے اور میں اس عمل کو مانتا ہوں. وبذالک امرت وانا اول المسلمین، اور میں نمبر اول اللہ کا فرما بردار ہوں اور تابعداروں میں سے ہوں. کوئی میرے سے آگے جا نہیں سکتا. جتنے میں نمبر دیتا ہوں اتنے نمبر کو لے نہیں سکتا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. جو آدمی اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ حضور کی لائف، حضور کی زندگی، حضور کے حرکات، سکنات، افعال، اقوال، کردار، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، یہ سنتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوتے کہتے تھے، اللہ سونے کے وقت کیا کیا پڑھتے تھے، اللہ رات کو کتنے دفعہ اٹھتے تھے، اٹھنے کے وقت سورت آل عمران کا آخری رکوع پڑھتے تھے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب، یہ رکوع پڑھتے تھے. کس طرح وضو کرتے تھے، کس طرح بیوی بچوں کے ساتھ رہتے تھے، کس طرح یہ ساری چیزیں. نبی علیہ السلام اٹھنے کے وقت پہلے کیا کرتے تھے؟ پہلے آنکھوں پر اس طرح ہاتھ پھیرتے تھے. اس کے بعد الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور یہ پڑھتے تھے. اس کے بعد کرتا پہننے کے وقت پہلے دہنی پاؤں دہنے ہاتھ میں، بعد میں بائیں میں سلوار یا پاجامہ. یہ جوتی پہننے کے وقت پہلے جوتی کس کام میں پہنتے تھے، اتارنے کے وقت کیا کرتے تھے. یہ سنتے، یہ سنت، یہ طریقہ، سنت زمانے طریقہ
یہ نبی علیہ السلام کا تقیر طریقہ اٹھنے بیٹھنے کا، کھانے پینے کا، چلنے پھرنے کا، للہ رب العالمین، یہ محض اللہ کے لیے ہوتا تھا، لا شریک لہ وبذالک امرت، یہ آپ معمور تھے، مجبور تھے اس طرح کرنے میں، اللہ کی طرف سے حکم تھا۔ جس طرح سورۃ ہود میں اللہ نے فرمایا فاستقم، اے میرے نبی تم شریعت پر سیدھا رہو، فاستقم کما امرت، جس طرح میں نے آپ کو حکم دیا ہے، امر، فاستقم تو سیدھا رہو، کما امرت جس طرح آپ کو میں نے امر کیا ہے، فاستقم کما امرت، ومن تاب معک، آپ اور آپ کی جماعت جو آپ کے ساتھ، ومن تاب معک جو توبہ طیب ہو کر کے اپنے آبائی مذہب کو چھوڑ کر کے آپ کے ساتھ جو ہوا ہے وہ بھی فاستقم کما امرت، ومن تاب معک، اور ہر وہ بندہ جو توبہ طیب ہو کر کے آپ کے ساتھ ہے، ولا تطغوا، آپ اور آپ کی جماعت بار برابر ادھر ادھر نہ ہو، ولا تطغوا، پہلے حضور کو خطاب، اب امت کو ساری کو خطاب، ہاں دونوں کو، ولا تطغوا انہ بما تعملون بصیر، آپ اور آپ کی جماعت جو اعمال کریں گے میری آپ پر کنٹرول، میری نظر ہے تمہارے پر، تمہارے اعمال، انہ بما تعملون بصیر، ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، آپ اور آپ کی جماعت ظالموں کی طرف تھوڑا سا میدان سے رجحان نہ کرنا، ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار، ورنہ جہنم آگ جو ہے وہ اس طرح منہ کھول کر کے کھڑی ہے، فتمسکم، کم کے معنی آپ اور آپ کی جماعت، ساتھ ساتھ خلفائے راشدین سب، آپ اور آپ کی جماعت، دے پر حیات دے پر ممات، خدا کی قسم میں جو عرض کر رہا ہوں میں بڑی کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، حضور کی نیابت میں عرض کر رہا ہوں، علماء کرام تشریف فرما اور اپنی نجات کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ میں معمور ہوں، مجبور ہوں اس طرح بیان کرنے، ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، اس طرح تھوڑا سا بھی رجحان میدان ظالموں کی طرف نہ کرنا، بے ایمانوں کی طرف، بے ایمانوں کی طرف، ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار وما لکم من دون اللہ من اولیاء، پھر میں اللہ کے علاوہ کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا، ثم لا تنصرون، جو تمہاری مدد کرے، اللہ اکبر کبیرا، فاستقم کما امرت، تو حضور کو اس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ھذہ سبیلی، آپ فرما دو کہ یہ میرا راستہ ہے، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، میں اس راستے کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہا ہوں اور بلا رہا ہوں، ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، علی وجہ البصیرۃ، اندر ہو کے نا، انما قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا، میں بھی، ومن اتبعنی، اور میری جماعت صحابہ کرام وہ بھی، میں بھی بلا رہا ہوں اور وہ بھی بلا رہے ہیں، علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، اللہ پاک اور شرک سے ہم استحاق، الحمدللہ ثم الحمدللہ، دعا کیجیے مہربانی فرمائے اور ہمیں خدا مطالعہ استقامت علی الدین، استقامت علی الشریعہ یہ نصیب فرمائے، اور قرآن کا حامل، قرآن کا حامل، قرآن کا عالم، قرآن کا ناظر اور قرآن کی نشر و اشاعت کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں وقف کرے، اور ہمارے اعمال کو خدا تعالیٰ قبول فرمائے، اور اعمال میں اخلاص اور للہیت نصیب فرمائے، اور ہم سب کا خاتمہ اپنے اپنے وقت پر بالخیر فرمائے، ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، اور جو تشریف لے گئے ہیں ہمارے ماں باپ، ہمارے پیش و اقارب، تمام مومن مسلمان جن کے نامہ اعمال ٹھپ پڑے ہیں، بند پڑے ہیں، اب وہ نہ نیکی کر سکتے ہیں نہ کوئی اور غلط کر سکتے ہیں، یا اللہ ہم ان کے لیے دعا گو ہیں، یا اللہ ان پر مہربانی فرما، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ پڑھیے تکبیر، اقامت کہیے۔